اب مجھے قبلہ شاہ صاحب کے حکم کے مطابق چند منٹ کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو میں آپ کے حکم کے مطابق اپنی حاضری پیش کر رہا ہوں۔ تو میں سرکار، چونکہ ہم سارے نوکر ہیں سرکار کی آل کے، ٹھیک ہے جی، میں بھی نوکر تھا۔ میرا تعارف یہ ہے کہ میرے آبا کے بھی آبا تھے اس گھرانے کے غلام، ہم تو اس گھرانے کے نوکر ہیں شروع سے سرکار کی آل کے، تو میں سرکار کی آل کا ہی ذکر کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو۔ یہ مانگنے کا وقت ہے، اللہ جو اور اونچی سبحان اللہ کہے اسی سال مدینے جائے۔ اب یہ آواز کم ہے، مولا جو اور اونچی کہے اسی سال اپنے پیر کے ساتھ مدینے جائے۔ کیا بات ہے، سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک مرید تھا، اور یہ بات ہے آپ کے ظاہری طور پہ اس دنیا سے پردہ فرمانے کے کافی عرصہ بعد کی۔ اس کی دکان تھی کپڑے والی، جیسے ہمارے بھائی حافظ ارسلان صاحب کی دکان ہے ذیشان کلاتھ ہاؤس، اس کی دکان تھی کپڑے والی، اور وہ پکا سچا میرے مولا علی کا عاشق تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، 4-5 بندوں نے کہا کہ یہ بڑا مولا علی کا عاشق بنا پھرتا ہے، آؤ اس کا امتحان لیتے ہیں کہ یہ سچا ہے یا پکا ہے یا کچا ہے، کیونکہ جہاں عشق ہو امتحان ضرور ہوتا ہے۔ 4-5 بندے گئے، کہا یہ بھی سوٹ دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے۔ جب سامان لے لیا، پیسے دینے کی آئی باری، تو کہنے لگے کہ یہ سوٹ جو ہم نے خریدے ہیں اس کے پیسے نہیں ہم دیں گے۔ اس نے کہا جی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ ہم نے یہ سوٹ تیرے پیر علی کے کھاتے سے لیے ہیں، جا جا کے ان کے کھاتے میں لکھ لے۔ وہ ہمارے جیسا ہے ہی نہیں تھا، وہ تھا پکا سچا عاشق۔ اس نے بڑے عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ رجسٹر نکالا، بڑی سونی سرخی میں سب سے اوپر لکھا کھاتا بنام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب 4 بندے گئے تھے، اب ایسی بات ہو تو پورا شہر ہی امڑ آتا ہے۔ 4 بندے گئے تھے، 4 اور آگئے، 8 اور آگئے، 10 اور آگئے۔ ایک دن ایسا ہوا سارا سامان ختم ہو گیا، وہ مولا علی کے نام پہ دیتے جا رہا ہے، دئی جا رہا ہے، دئی جا رہا ہے۔ اب جب گھر آیا نا، گھر آ کے بستر پہ لیٹا، گھر میں فاقہ ہے، بیوی نے مینا دیا کہ تو بڑا بنا پھرتا تھا اپنے مولا کا مرید، جا جا اب اپنے مولا سے کہہ کہ ہمیں دے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے۔ یہ تانا لگا تیر کی طرح سینے میں۔ اب جیسے بستر پہ سوئے، آنکھ لگی، کیا دیکھا کہ 2 عالم کا تاجدار جلوہ گر ہے، سامنے دونوں شہزادے امام حسن اور امام حسین تشریف فرما ہیں، جلوہ گر ہیں۔ میرے کریم آقا فرما رہے ہیں جا حسن اور حسین اپنے بابا کو تو بلا کے لا، اس غریب کے پیسے کیوں نہیں دے رہا ہے؟ اب جیسے یہ فرمایا تھا، سامنے دیکھا مولا علی آ رہے تھے، ہاتھوں میں پیسوں والی تھیلی تھی، آ کے اپنے اس غلام کو دی، کہا کہ یہ وہ پیسے ہیں جو میرے کھاتے سے لوگوں نے لیے تھے۔ وہ مرید جب سویا تھا، خواب دیکھ رہا تھا، جیسے اٹھا ہے ہاتھ میں وہی پیسوں کی تھیلی ہے، ہاتھ میں وہی پیسوں کی تھیلی ہے، بڑا خوش ہوا۔ کہتا ہے کہ تو کہتی تھی تیرا پیر دے نہیں سکتا، یہ میرے پیر نے عطا کیے ہیں۔ بی بی کہتی ہے نا تو چوری کر کے آیا ہے، تو ڈاکہ ڈال کے آیا ہے۔ بات پھیلی، گھر سے نکلی، قاضی تک پہنچی، قاضی نے دربار لگایا۔ غلام سن بھائی تھوڑی سی محبت بڑھا دیں۔ دربار لگایا، قاضی بڑا سیانہ تھا، کہتا ہے کہ تو نے چوری کی ہے؟ کہا کہ نا حضور میں نے چوری نہیں کی۔ پھر یہ پیسے؟ کہا کہ میرے مولا نے عطا کیے ہیں۔ کہنے لگا کہ مولا کیسے عطا کر سکتے ہیں؟ ارے تو خواب دیکھ رہا تھا۔ کہتا نہیں میرے مولا نے دیے ہیں۔ قاضی بڑا سیانہ تھا، اس نے 2 بندے بلائے، ایک سے کہا کہ وہ کھاتے کے ٹوٹل کر، دوسرے سے کہا یہ جو تھیلی مولا نے عطا کی ہے اس کا ٹوٹل کرو۔ دونوں بندے جب فارغ ہوئے، سینے میں ٹھنڈ مار جائے تو سبحان اللہ ضرور کہنا۔ دونوں بندے جب فارغ ہوئے، نہ ایک پیسے کا فرق کھاتے میں تھا، نہ ایک پیسے کا فرق تھیلی میں تھا۔ ارے قاضی نیچے آیا منبر سے، کہتا کہ کیا عمل کرتا ہے؟ ارے ہمیں تو آج تک زیارت نہیں ہوئی۔ ارے تجھے 2 عطا ہو رہے ہیں، تجھے زیارت بھی ہو رہی ہے، لنگر بھی عطا ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ میرا وجد کہتا ہے اس مرید نے جواب دیا ہوگا علی امام منصور منم غلام علی، علی امام منصور منم غلام علی،
اور جناب کلندر نے اسی لیے فرمایا تھا حیدریم حیدریم، ہوا میں اڑ کے یہ نعرہ لگایا ہے حیدریم کلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم۔ اور پنجابی میں میرا وجد کہہ رہا ہے یہ کہا ہوگا بڑا لجپال علی جو لگیاں نبھا جاند ہے، بڑا لجپال علی لگیاں نبھا جان دے، بڑا لجپال علی۔ یہ مانگنے کا وقت ہے، کوئی ہاتھ نیچے نہیں، صدا کی زیارت کرتے ہوئے مانگو، رب سے مانگو، ہاتھ اٹھاؤ، بلند آواز سے کہو بڑا لجپال علی جو لگیاں نبھا جان دے۔ وہ چلے آج جندے کلو تو سڑنے، او جدے کلو تو سڑنے، او جدے کلو تو سڑنے۔ یہ 14ویں صدی کے ملا کی کیا مجال، وہ جندے کلو تو سڑنے، او جدے کلو تو سڑنے، وہ عرشاں دے راہ عرشاں دے راہ جان دے۔ اور تاجدار گولنا بھی بول اٹھے اس کو نہ چھو سکیں گے کبھی رنجو بلا کے ہاتھ، ارسلان بھائی شاہ جی اس کو نہ چھو سکیں گے کبھی رنجو بلا کے ہاتھ، اٹھے ہیں جس کے حق میں میرے نبی کے ہاتھ، اس کو نہ چھو سکیں گے کبھی رنجو بلا کے ہاتھ، ارے اٹھے ہیں جس کے حق میں رسول خدا کے ہاتھ۔ آپ سب کے لیے پڑھ رہا ہوں، ارے میں ہوں گدائے پوچھائے آل نبی نصیر، کون ہو گئے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہے، ارے میں ہوں گدائے پوچھائے آل نبی نصیر، دیکھے تو مجھ کو نعرے جہنم لگا کے ہاتھ، دیکھے تو مجھ کو نعرے جہنم لگا کے ہاتھ۔ اور میرا عشق کہہ رہے کہ میں 2 اشعار یہ بھی پڑھ دوں وہ شاہ سے بڑے شوق سے سنتے ہیں کہ میرا اللہ جسے اوجے کمال دیتا ہے، میرا اللہ جسے اوجے کمال دیتا ہے پھر اسے درے سیدہ دہرا پہ ڈال دیتا ہے۔ ارے جب کسی کا پرکھنا ہو تو یا حسین یا حسین کہو، یہی وہ نام ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے۔ بلند آواز سے مل کے کہیے کہ ہندے ڈھیر وڈے لجپال نوکر زہرا دے، ہندے ڈھیر وڈے لجپال نے نوکر زہرا دے، جی نوکر زہرا دے۔ رہندے مرن تو بعد بھی نا، رہندے مرن تو بعد بھی نال نے نوکر زہرا دے۔ اور میرے حضور کی آل کا نوکر ہے، رنگ کالا ہے، آنکھیں موٹی ہیں، ہونٹ موٹے ہیں، لیکن شان یہ ہے، شان یہ ہے، ارے چلتا مدینے کی سرزمین پہ ہے، چلتا مدینے کی سرزمین پہ ہے، لیکن قدموں کے چلنے کی آہٹ تو عالم کا تاجدار عرش پہ سنتا ہے اور کونے میں بیٹھا رو رہا ہے۔ اذان نہیں دی تارے چھپے نہیں، کہنا تو پڑے گا نا تارے انوی سون نہیں دیں دے، تارے انوی سون نہیں دیں دے، فجر بھی جلدی غان نہیں دیں دے، کہیے تارے انوی سون نہیں دیں دے، فجر بھی جلدی ہون نہیں کر دیں دے یار کمال، کر دیں دے یار کمال نے نوکر زہرا دے۔ میں آخری شعر پڑھ رہا ہوں کہ حسن حسین دی پاک ہے امی، حسن حسین دی پاک ہے امی، سارے حاکم میں آپ دکھیں، حسن حسین دی پاک ہے امی، حسن حسین دی پاک ہے امی، سارے حاکم میں آپ دکھیں۔ اٹھائیے ہاتھ بلند آواز سے کہیے سب غوث کتب ابدال، سب غوث کتب ابدال نے نوکر زہرا۔ آخری مرتبہ واسطہ ہے غازی عباس کے ہاتھوں کا، کوئی ہاتھ نیچے نہیں، بزرگ نہیں، علماء نہیں، سادات کرام نہیں، باقی طرح دونوں ہاتھ اٹھائیے کیونکہ میرا اللہ جسے اوجے کمال دیتا ہے، ارے روح اور قلب کی یہ پیاس بجھا دیتے ہیں۔ علی کے بچوں کی غلامی کر لو، یہ وفادار کو عباس بنا دیتے ہیں۔ کوئی ہاتھ نیچے نہیں، اٹھائیے ہاتھ بلند آواز سے کہیے ہندے ڈھیر وڈے لجپال
دے ڈیر وڈے لجپال نے نوکر زارا دے جی نوکر زارا دے جی نوکر زارا دے دندے مرن تو بعد بھی نال نے نوکر زارا دے جی نوکر زارا دے سید زادے علی نبی لادے علی لجپال سید پیر سید طیب علی شاہ صاحب آپ تشریف لا رہے ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں ملتمس ہوں علی نبی لادے علی پیر سید تیمور علی شاہ صاحب آپ تشریف لائیں اور اپنی حاضری پیش کریں، استقبال کیجئے دونوں سادات کرام کا ایک ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، جناب محترم سید تیمور علی شاہ صاحب۔ الحمدللہ اللہ زدہ خطبہ پڑھن لگے، کوئی عام خطبہ نہیں، اندے اندر 90 نام ہیں، 90 نام، سب تو مراد حضور دی ذات ہے، ایک تا ہے کمال اندے اندر، تے کمال در کمال ہے کہ وہ سارے نام اس لطافت نال جوڑے نے کہ تمام استعارات، تمام تشبیہات حضور نہ جڑ دیاں نے، تے بڑے ذوق نال نہ خطبہ پڑھن لگے اعلی حضرت دا، اعلی حضرت دا خطبہ پڑھن لگے تے پتہ لگے اعلی حضرت دا خطبہ سنن والے بیٹھے ہیں، ذوق نال ذرا اے نہ ہوئے کہ خطبے دے الفاظ نے جڑے انہاں دا مول نہ پئے، تے سارے ذوق نال ہاتھ اٹھا کر جس جگہ تے سبحان اللہ بندی اتھے آخنی ہے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ والفق الاکبر والجامع الکبیر لزیادات فیدہ المبسوط الدرر الغرر بہ الہدایہ منہ البدایہ وإلیہ النہایہ بحمدہ الوقایہ والنقایة الدرایہ وعین العنایہ وحسن الکفایہ والصلاة والسلام علی الامام العظم لرسل الکرام مالکی و شافعی احمد القرام یقول الحسن بلا توقف محمد الحسن و ابو یوسف فإنه الأصل المحیط لكل فضل بسیط ووجیز ووسیط البحر الزخار ودر المختار وخزائن الاسرار وتنویر الابصار البحر الملتقى والبحر المجمل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم وصدق اللہ مولانا العظیم اللہ جل جلالہ اما نوالہ وتم کمالہ اپنے پاک کلام کتاب حکمت کتاب البرکت کتاب العظمت قرآن کریم برہان رشید وچ فرماندا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما جنوں قرآن سن کر رب دا کلام سن کر تسکین پہنچ دیئے آخو ذا سبحان اللہ رب تعالیٰ فرماندہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کیا ایمان آلو بے شک میں میرے فرشتے مصطفیٰ دی ذات تے درود پڑھتے ہیں اے ایمان آلو تسی بھی پڑھیا کرو تسی بھی پڑھیا کرو جس چیز دا حکم رب قرآن چ دے رہا ہے وہ چیز دا تاڑے کے ذکر کرن لگیا آبدہ نہیں تاڑا نہیں کسے دے پیو دا نہیں مصطفیٰ دا ذکر ہون لگیا ہے تو حضور فرماندے نے من صلی علیہ حضور دی حدیث دے الفاظ ذکر کرن لگیا حضور فرماندے نے من صلی علیہ 50 مرتن صافحتہ یوم القیامہ کہ جڑا بندہ میرے اتے ہر روز 50 مرتبہ درود پڑھن دا معمول بنا لے تو بروز قیامت جس دن عرش دے سائے تو علاوہ کوئی سایہ نہیں ہونا جس دن نہ پیو پتر دا نہ پتر پیو دا نہ ماں تیری کوئی کسی دا نہیں ہونا نفسا نفسی دا عالم ہونا ہے مصطفیٰ فرمایا اس دن میں اس بندے نوں جن نے میرے تے ہر روز 50 مرتبہ درود پڑھن دا معمول بنا لیا ان دے نال مصافحہ کرانگا تے دسو جن دے نال مصطفیٰ نے مصافحہ کر لیا وہ جنتی ہے کہ نہیں میں آنا ان دے تے مول لگ گئی کیونکہ مصطفیٰ نے مصافحہ ہی ان دے نال کرنا جڑا جنتی ہے ذرا چادنا کھول کے ہاتھ چاہ کے ذرا بولو پتہ لگے محمد عربی دے غلام بیٹھے نے حضور فرمایا من صلی علیہ 50 مرتن صافحتہ یوم القیامہ اس حدیث دے تحت ایک روایت ذکر کرنا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا حضور دے لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ایک مرتبہ تندور سے روٹیاں لگا رہی کہ حضور تشریف لائے حضور نے فرمایا اے فاطمہ ایک پیڑا مینوں بھی دے میں بھی روٹی لگانا چاہنا حضرت فاطمہ نے پیڑا پیش کیتا حضور نے روٹی لگائی حضور روٹی لگا کے تشریف لے گئے تو
थोड़ी देर बाद हुजूर उजरे तो बाहर आए, हुजूर ने फरमाया फातिमा सब रोटियां पक गई, कुर्बान जाइए। हजरत फातिमा फरमानी हुजूर सब रोटियां पक गई, लेकिन जो रोटी आपने लगाई थी वो रोटी नहीं पकी। जिन्हों जिन्हों मजा आ रहा है हाथ चाह के जरा मुस्तफा का जिक्र हो रहा है। हजरत फातिमा फरमाती हुजूर सब रोटियां पक गई, लेकिन जो रोटी तुसी लाई थी वो रोटी नहीं पकी। बड़ा अहम जुमला हुजूर ना मुहब्बत करने वाले वास्ते जुमला है, जुमला ज़ाया नहीं होने देना। हुजूर फरमाते ने ए फातिमा ए दुनिया की अग की है, मैं मुहम्मद जिस चीज़ ना बस हो जावा उन्होंने दुनिया की अग तक ही जहन्नम की अग भी नहीं जला सकती। तो इस रोटी नूं अग किवें साड़ेगी? ए रोटी वल्ला अगर जहन्नम की अग विच भी डाल दी जाए तो जहन्नम की अग भी नहीं उन्होंने साड़ सकती। तो दसो जिन्हें नाल हुजूर ने मुसाफा कर लिया, दसो उन्होंने अग किवें साड़ेगी? तो साडा ईमान है, अकीदे की गल कर रहे हैं, आपदी नहीं ताड़ी नहीं गल कर रहा। तो जिन्हें नाल हुजूर ने मुसाफा कर लिया, दसो उन्होंने किवें अग साड़ेगी? तो सानू कोशिश करनी चाहिए कि हुजूर की ज़ात ते ज़्यादा तो ज़्यादा दरूद पढ़िए, कि दरूद पढ़ना ही काम आ जाए आपे। तो साढ़े जिहड़े असलाफ ने अकाबिरीन, साढ़े जिहड़े वड्डे ने, साढ़े बुजुर्ग सानू हुजूर ते दरूद पढ़न दे तरीके दस गए ने। मियाँ मुहम्मद बख्शा फरमाते ने जो तू हुजूर ते दरूद पढ़ तेरे तसव्वुर च मदीना होना चाहिए, नज़रां च मदीने दी गलियां होन, फिर तू दरूद पढ़, तेरा दरूद सुनिया भी जाएगा, कबूल भी किया जाएगा। फरमाते ने यारी ला तू पाक नबी संग, यारी ला फिर पक्की यारी, फिर दरूद कबूल है तेरा सोना लो एक बारी। जींदे जे उच्ची आवाज नाल हाथ कट के जरा, जेड़ा बंदा जिंदा है दिल लैके बैठा है, बट्टा नहीं पत्थर नहीं लैके बैठा, हाथ चाह के जरा हुन हुजूर दी ज़ात ते दरूद पढ़न लगे हैं। कोई जुबान खामोश ना हो, कोई लब ऐसा ना हो जिहड़ी हलकत च ना आवे, क्योंकि ज़ात हुजूर दी है जिन्हें ते दरूद पढ़ना है। सब मिल के अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाह जल्ला जलालहू फरमाता कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। किसने आयत पढ़ी तो एक मोहतरिज एतराज़ करने वाला तो उन्हें तफसील में जिस अर्ज की कि हुजूर अकीदे की गल है, अपनी गल नहीं कर रहा, अकीदे की गल कर रहे हैं कि हुजूर जिथे चावन जा भी सकते हैं आ भी सकते हैं। हुजूर चावन तो महफिल च आ भी जावन, चावन तो चले भी जावन, हुजूर की मशीयत है, इरादा है, जिथे चावन जा भी सकते हैं आ भी सकते हैं। तो एक एतराज़ करने वाला आंदा है किवें हो सकता है कि हुजूर जा भी सकते हैं आ भी सकते हैं। फिर उन्हें जवाब दिता, जवाब बड़ा तवज्जो तलब है, जरा अपनी तवज्जो अपनी नज़रां ऐस जुमले वाल कर लो, अपनी समातां ऐस जुमले वाल कर लो तो जिन्हों मज़ा आवे, मुस्तफा दे जिक्र तो मज़ा आवे, मुहम्मद अरबी दे जिक्र तो मज़ा आवे, हाथ चाह के सुभान अल्लाह आखनी। जवाब देने वाला आंदा है तू एक नज़र आसमान अल कर। आप इत्थे बैठे होने आसमान अल तकीए, चंद तारे हैं, एक लम्हा लगता है, एक सैकंड लगता है, अपनी अखां दा नूर चंद नूं महवस च ले लैंदा है, चंद नूं अपने जिहड़ा वो नूर दे विच ले लैंदा है। एक लम्हा लगता है सितारियां ते अपनी अखां दा नूर पहुंच जाता है, एक लम्हा लगता है सूरज कितनी हजार मुसाफत ते है, एक लम्हा लगता है कि अपनी अखां दा नूर उत्थे पहुंच जाता है। ते दस जिहड़ा ऐने नूर, जिहड़ा असले नूर, जिहड़ा खुदा दा भी नूर है, वो मदीने चों हत्थे आवे जिथे मर्जी जावे, ऐ उनदी मशीयत है, वो आ भी सकता है जा भी सकता है। जिन्हों समझ आई है हाथ चाह के मुहम्मद अरबी जिथे जा भी सकता है आ भी सकता है, ऐ तो उनकी गल है, उनकी तो सारी आल भी नूर है। माशाअल्लाह सैयद दादे तशरीफ फरमाए, उनकी तो सारी आल भी नूर है। अल्लाह हज़रत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है, जिंदा जिंदा अकीदा है, जिंदा जिंदा ईमान है, हाथ चाह के तेरी नस्ल पाक में है। पंडाल दे आखिरी बंदे तो लैके स्टेज के पहले बंदे तक सारे हाथ चाह के तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का तू है, ने नूर तेरा सब घराना। इमाम अहमद रज़ा ने कलम उठाया, लिखते तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का तू है, ने नूर तेरा सब घराना नूर का। और ऐस नूर दे लड़ जड़ा लग जावे उनका मुकाम फिर देखना लगे नहीं, जड़ा ऐस चौकट ते आ जावे फिर वो भावें गुलाम ही क्यों ना हो, जिन्होंने कोई जानता ही नहीं, फिर भावें हबशी क्यों ना हो, जिन्होंने कोई जानता ही नहीं, फिर उन्होंने वेख के ओ असहाब हुजूर दे ओ सहाबा जिन्हां दे बारे च हुजूर ने फरमाया कि मेरे सहाबा आसमान दे सितारे दी मानत ने, जिन्हें इन्हां दी पैरवी किसी एक दी पैरवी की वो समझ गया, वो हिदायत पा गया। वो सहाबा भी जो बिलाल नूं वेंदे ने आंदे ने बदल पर फलक अच्छा है, फलक पर बदल अच्छा है, ना हिलाल अच्छा, चश्मे बींदा हो तो दोनों से बिलाल अच्छा। जेड़ा इस दल ते लग जावे, वड्डे वड्डे बादशाह वड्डे वड्डे जो इस दल ते आंदे ने गदावां वांगू तुलदे ने। जेड़ा इस दल ते लग जावे तो या तो अबू बकर सिद्दीक बनता है,
ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਦਾਕਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਰੱਬ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਲ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਮਰ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਲ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਲ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਬਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਲ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਸ ਦਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਾਇਕੀ ਸ਼ਾਇਰ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਡਿਠਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਹਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਕਾਸਾ ਚਾਹ ਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਹੱਥ ਚਾਹ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੀਨੇ 'ਚ ਦਿਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਹੈ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਚਾਹ ਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਖਣੀ ਹੈ। ਸਰਾਇਕੀ ਸ਼ਾਇਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਡਿਠਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਹਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਕਾਸਾ ਚਾਹ ਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਈਂ ਦਲ ਕਦੀ ਊਂ ਦਲ ਦਰ ਖੜਕਾ ਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਜੁਮਲਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਡਿਠਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਹਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਕਾਸਾ ਚਾਹ ਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਈਂ ਦਲ ਕਦੀ ਊਂ ਦਲ ਦਰ ਖੜਕਾ ਵੜਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਕਲੋਂ ਰਾਕਿਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਸ਼ਕਤ ਦਾ ਵਕਤ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਚਾਹ ਕੇ ਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕੋ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮਹਿਫਿਲ ਸਜਾਈ ਮਿਲਾਦ ਦੀ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਫਿਲ ਨਹੀਂ ਦੀ, ਰਿਵਾਇਤ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ ਸਹਾਬਾ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਏ। ਸਹਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਹਿਫਿਲ ਸਜਾਈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਤਾਂ ਕਮ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਈਮਾਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਸੇ ਅੱਲਾਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤਾ ਕਰੇ। ਸਹਾਬਾ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਹਜ਼ੂਰ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਜਰਾ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ, ਉਸ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਹਾਬਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ? صحابہ کی کر رہے جے؟ صحابہ نے کہا حضور تاڑا ہی ذکر کر رہے ہیں۔ قربان جائیے، ہسی بھی حضور دا ذکر کر رہے ہیں۔ جڑا بندہ حضور دا ذکر کر رہے ہیں، حضور دا ذکر سن لیا ہاتھ چاہ کے، صحابہ فرماندے نے حضور تاڑا ہی ذکر کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا تسی قسم چک سکتے جے، قسم چک سکتے جے کہ تسی ایہی گل کر رہے جے؟ حضور نے قسم اس لیے نہیں چوائی کہ حضور نے یقین نہیں سی۔ گل سنو، حضور نے فرمایا قسم چک سکتے جے؟ صحابہ نے کہا حضور چک سکنے ہیں۔ معاملہ کی ہے؟ حضور فرمایا رب تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماندے نے رب تعالیٰ صحابہ دے ایس عمل دی وجہ تو فرشتیاں دے وچ ناز کر رہا تے ہمیں پریشان نہیں ہونا، اسی تو او کام کر رہے جڑے صحابہ نے کیتا ہے تے صحابہ نے بھی ایسا کیتا ہے کہ رب تعالیٰ عرش تے بیٹھ کے انہاں تے ناز کرتا ہے۔ سارے ہاتھ چاہ کے ذرا جندا ایمان ہے کہ رب تعالیٰ جڑا میلاد کرن والےاں دا، جندا ایمان ہے کہ رب تعالیٰ میلاد کرن والےاں دا جڑا حامی ہے، رب تعالیٰ میلاد کرن والےاں دے نال ہے۔ ہاتھ چاہ کے ذرا سبحان اللہ کو، کیونکہ اے گلاں تے چلدیاں رہندیاں نے۔ ماشاءاللہ حضور دا ذکر جدوں میں مومن سندا نا سینے 'چ ٹھنڈ پے جاندی، سینے 'چ ٹھنڈ پے جاندی۔ لیکن ایک گل بہت ضروری ہے، جو ضرورت ہے، ضرورت کہ حضور دا حسن، حضور دی عظمت و رفعت کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا، تمام دی تمام۔ حضرت عمر بن عاص آپ نو کسی نے کہا کہ تسی حضور دی عظمت تے رفعت بیان کرو، آپ فرماندے نے میں بہت لمبی جڑی روایت ہے ان وچ ایک حصہ ہے، آپ فرماندے نے کہ میں حق ادا نہیں کر سکتا، میں قدرت نہیں رکھتا کہ حضور دی عظمت و رفعت بیان کراں، تے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں حضور دی عظمت و رفعت جڑا وہ بالکل بعین ہی بیان کرتے ہیں، جو حق وہ ادا کرتے ہیں، کوئی بھی اس طرح نہیں کر سکتا۔ لیکن ہاپاں جڑا اپنا حصہ تو ڈال سکنے ہیں، حصہ تو ڈال سکنے ہیں اپنا، کہ حضور دی شان دے وچ ایک جملہ میں بھی آکھیا سی، ایک جملہ میں بھی سنیا سی، ہو سکتا ہے ان دی برکت نالی اپنی بخشش ہو جائے۔ تو جو ضرورت ہے، اصل چیز کیا ہے؟ حضور نے اسوہ کیا پیش کیا؟ حضور پوری زندگی یا ربی امتی، یا اللہ میری امت بخش دے، پوری زندگی حضور دا ایک ہی نعرہ سی کہ یا اللہ میری امت بخش دے۔ تے امت کیڑے کام لگی کھڑی؟ آج مسجدوں میں قالین بچھے ہیں، مسجدوں میں قالین بچھے ہوئے ہیں، سردیاں دے دن نے، گرم پانی آندا ہے، لیکن مسجداں خالی نے، صفا خالی نے۔ وجہ کی ہے؟ مصطفیٰ دے اسوہ نو کنے قبول کیتا ہے؟ کس طرح اپنی بخشش ہوئے گی؟ کس طرح ہوئے گی؟ اپنا اگر ایک نظر اپنے اعمال تے ڈالیے تو دیکھیے تو کس طرح اپنی عمل ہوئے گی۔ اپنی ایک روایت چھوٹی جی مسلم شریف دی روایت ہے، اس تو بعد جڑا ہے رخصت چاہواں گا کیونکہ وقت تھوڑا ہے۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب تشریف فرمائیں، مختصر جی روایت ہے، ہو سکتا ہے ان دے ذریعے اپنی بخشش دا کوئی ذریعہ بن جائے۔ حضور نے فرمایا کہ جب انسان مر جائے، اذا مات الانسان، ہے ضرورت ہے، بڑے دھیان نہ سنیا جائے، پاویں کسی نے کوئی سبحان اللہ آکھے، پاویں کوئی سبحان اللہ آکھے نہ آکھے، لیکن گل ضرور سنیا جائے، گل بہت ضروری ہے، اے ضرور سمجھ کے عرض کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اذا مات الانسان فانقطع عملہ، جب انسان مر جائے
عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا 3 چیزیں، مومنوں 3 چیزیں ایسی ہیں، انسان مر بھی جائے اس کا ثواب بندے کو پہنچتا رہتا ہے۔ حضور نے فرمایا سب سے پہلی چیز صدقہ جاریہ، کوئی بندہ صدقہ جاریہ کر دے، مسجد تعمیر کرا دے، کوئی مدرسہ بنوا دے، تو جب تک وہ قائم رہے گا، جب تک امت مسلمہ فائدہ اٹھاتی رہے گی، اسے ثواب ملتا رہے گا۔ دوسری چیز جو حضور نے فرمایا علم دین کے بارے میں بڑی احادیث مل جاتی ہیں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ تو علم کی شان ہے، جو اس علم کو حاصل کرے۔ حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ارے جو اس علم کو حاصل کرے وہ انبیاء کا وارث ہے۔ کس طرح؟ ارے اب انبیاء نہیں آنے، حضور خاتم النبیین ہے، اب کوئی نبی نہیں آنا، لیکن انبیاء کا جو کام ہے تبلیغ کا، وہ علماء نے لے کر چلنا ہے۔ علماء کا بڑا مرتبہ بیان کیا گیا۔ حضور نے فرمایا جیسے آسمان کو ستاروں سے سجایا گیا ہے، زمین کو میری امت کے علماء سے سجایا گیا ہے، زمین کو میری امت کے علماء سے سجایا گیا ہے۔ تو جو شخص عالم بن جائے، کسی کو عالم بنا دے، کسی کو کوئی علم کی بات بتا دے، تو جب تک وہ بات سینہ بسینہ چلتی رہتی ہے، امت مسلمہ کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے، اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ تیسری چیز، بڑی اہم چیز، حضور نے فرمایا اپنے پیچھے کوئی نیک اولاد چھوڑ جائے نا، اس کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ گزر رہے تھے قبر کے پاس سے، تو عذاب ہو رہا تھا، اس کام کے لیے گئے، واپس آئے تو دیکھا اسی قبر پر جس پر عذاب ہو رہا تھا جنت کے باغوں میں سے باغ بن گئی۔ بڑا تعجب کیا، فرماتے یا الہی ماجرا کیا ہے، سلسلہ کیا ہے، سمجھ نہیں آ رہی، قصہ کیا ہے؟ جب گیا تھا تو آگ تھی، اب آیا ہوں تو باغ ہے، ماجرا کیا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے اے عیسیٰ، یہ بندہ جب مرا تھا نا، اپنی بیوی کی گود میں ایک بچہ چھوڑ کے گیا تھا، آج وہ بچہ بڑا ہو گیا، اس کی ماں قاضی صاحب کے پاس، علامہ صاحب کے پاس لے کے گئی کہ اسے قرآن پڑھائیں، علم دین پڑھائیں۔ تو جب قاضی صاحب نے کہا نا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ پڑھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو قاضی صاحب کہہ رہے ہیں بار بار تکرار کر کہ تیری زبان پر جاری ہو جائے، تو وہ بار بار پڑھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت کو جوش آیا کہ زمین پر یہ بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے، زمین کے نیچے میں اس کے باپ کو عذاب دے رہا ہوں، اس کے رحمان اور رحیم کہنے کی وجہ سے میں نے اس کے باپ کو بخش دیا۔ سبحان اللہ، بادشاہ کے رانا انہی کو جوسی نہیں، زندہ بندہ سینے سے دل لے کے بیٹھا، سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ نیک اولاد بندے کی بخشش کا سبب، ایک بسم اللہ کہنے کی وجہ سے اگر ایک گناہگار جس پر قبر کا عذاب ہو رہا ہے اس کی بخشش ہو سکتی ہے، تو جو کسی کو علم دین کی راہ پہ لگا دے، اگر کوئی اپنے بھائی، کسی دوست، کسی احباب کو دین کی راہ پہ لگا دے تو بخشش کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ بہت بڑی ضرورت تھی جو میں عرض کرنے جا رہا تھا۔ اس کے بعد جو میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں، اور کیونکہ حضرات ماشاءاللہ تو آخری ایک جملے سے اپنی گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں، آخری جملے سے آخری جملے سے کہ ہم اعمال تو کر رہے ہیں لیکن اعمال کے پلے کوئی نہیں۔ حضرت بابا بلے شاہ نے شکوہ کیا ہے، فرماندے نے حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو تے کھو کے مال یتیماں دا بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاندے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس سے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض بلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو، دسو تے صحیح بلے شاہ کی کچھ کیتی جاندے ہو۔ تو اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، حضور کے اسوہ کو لے کے چلیں۔ اگر کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی، کسی قسم کی غلطی ہو گئی، کوئی الفاظ نکل جاتے ہیں منہ سے غلط، تو معاف فرما دیجئے۔ رب تعالیٰ میری آپ کی سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اگر کوئی لفظ غلط نکل گیا تو رب تعالیٰ جو ہے وہ معاف فرما کر اس کا اجر اپنی شایان نشان عطا فرمائے، آمین۔